بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رؤیت ہلال میں چار ائمہ کا مسلک: کسی بھی ملک میں رہنے والے مسلمان چاند دیکھ کر عید، رمضان اور عید کریں یا دوسرے ملک کی رؤیت پر اعتبار کر لیں۔ اس مسئلہ کو فنی اعتبار سے اختلاف مطالع کا اعتبار یا عدم اعتبار کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں حنفیہ کے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ قریبی ملکوں اور شہروں میں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ ایک مقام پر نظر آنے والا چاند دوسرے قریبی شہروں اور پڑوسی ملک کے لیے بھی حجت ہے۔ البتہ اگر ایک ملک دوسرے ملک سے کافی فاصلے پر واقع ہے تو اس صورت میں اختلاف مطالع کا اعتبار ہوگا، یعنی دوسرے ملک کے لیے الگ رؤیت کا اعتبار ہوگا۔ وہاں کے باشندوں کو چاہیے کہ چاند دیکھ کر رمضان کریں اور عید کریں۔ اس قول کو علامہ ضیلعی، علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے، اور اکابرین دیوبند میں سے علامہ انور شاہ کاشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع عثمانی اور علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہم اللہ بھی اسی کے قائل تھے۔ اسی قول کی مؤید روایت ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ قریب کہتے ہیں کہ ام فضل بنت حارثہ رضی اللہ عنہا نے مجھ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام بھیجا۔ قریب کہتے ہیں میں شام گیا اور ان کا کام پورا کیا۔ اسی اثناء میں رمضان آ گیا، بس ہم نے جمعہ کی شب چاند دیکھا۔ پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ طیبہ واپس آیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے چاند کا ذکر کیا اور پوچھا کہ تم نے کب چاند دیکھا تھا؟ میں نے کہا جمعہ کی شب کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے خود دیکھا تھا؟ میں نے کہا لوگوں نے دیکھا اور روزہ رکھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے تو ہفتے کی رات چاند دیکھا تھا، لہذا ہم 30 روزے رکھیں گے، یا یہ کہ عید الفطر کا چاند نظر آ جائے۔ قریب کہتے ہیں میں نے کہا کیا آپ کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا چاند دیکھنا اور روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا ہے۔ تو معلوم ہوا اختلاف مطالع دور کے شہروں میں معتبر ہے۔